کے لیے جنت کا نگہبان اور جنت میں جانے کی پرمیشن دینے والا سجدے میں سر کٹاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں تمہارے پاس تو ویٹنگ لسٹ ٹکٹ ہے نا، کنفرم ٹکٹ، وہ بھی VIP کا جن کے پاس جنت کا تھا، وہ سجدے میں سر کٹاتے ہیں اور آپ صرف پوری رات واہ 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 اور صبح گل نماتے ہیں، پھر جنت میں جائیں گے آپ۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں کرتا۔ ہم نے کروڑوں اربوں روپے جنتوں پہ خرچ کیے، ہمیں کس لیے بلایا آپ نے؟ راجستھان اجمیر شریف کے پاس جائے، جتنے جلسے ہمارے ہو رہے ہیں، تقریریں جمانے کے لیے لوگ تقریر کرتے ہیں، ہماری تقریر جم جائے لوگ خوب نعرے لگاتے ہیں زندہ باد کے، اور ماشاءاللہ ہم خوب تعریف کر کے چلے جائیں، اگلے سال پھر ٹکٹ بک ہے ہمارا اس جلسے کے لیے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے کتنے دن کب کہاں آنا اور کہاں جانا ہے، مجھے بولنا وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، وہ نہیں جو آپ کی ضرورت ہے، مجھے وہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں دوڑو، قدم آگے بڑھاؤ اس جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اور یہ کس کے لیے بنائی گئی جنت؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جنت ان کے لیے بنائی گئی، نمازیوں کے لیے نہیں۔ نمازی اللہ سے ڈرتا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، روزہ رکھنے والا اللہ سے ڈرتا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، حج کرنے والا اللہ سے ڈرتا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے والا اللہ سے ڈرتا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، مگر جو ڈرتا ہے لازمی طور پر نماز کبھی نہیں چھوڑتا، روزہ کبھی نہیں چھوڑتا، حج فرض ہے تو ادائیگی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادائیگی میں پس و پیش نہیں کرتا ہے، اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُصَلِّينَ، جی نہیں، اللہ نے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اس کے لیے بنائی ہم نے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریے، خلوت میں اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈریے، سفر میں بھی اللہ سے ڈرے، حضر میں بھی اللہ سے ڈرے، دکان میں بھی اللہ سے ڈرے، مکان میں بھی اللہ سے ڈرے، کھیت میں بھی اللہ سے ڈرے، کھلیان میں بھی اللہ سے ڈرے۔ ڈر کا نام ہی ایمان ہے، اس لیے زیادہ آیتیں مومنوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ ڈرایا تو کفار و مشرکین کو ڈرانا چاہیے تھا جو تیرے کو مانتے ہی نہیں ہے، ہم تو مانتے، ہم ہی کو ڈرا رہا ہے، ہم ہی کو ڈرا رہا ہے۔ ہاں ہاں بندے، جو مال جس کا ہوتا ہے اسی کو ڈرایا جاتا ہے۔ کیا بات، اگر 10 بچے لڑ رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، کہیں پر بدماشیاں کر رہے ہیں، اسی میں ایک بچہ آپ کا بھی ہے، تو آپ اپنے بچے کو ماریں گے، پکڑ کے لائیں گے، تھپڑ لگائیں گے، یا دوسرے کے بچوں کو؟ اپنے بچے کو ماریں گے نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا اپنا بچہ۔ مومن اللہ کا مال ہے، یہ الگ بات ہے۔ الخلق عیال اللہ، پوری کائنات کی
کی جو مخلوق ہے نا اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، حالانکہ اللہ خاندان سے پاک ہے، الخلق عیال اللہ، مگر مومن جو ہے نا صاحب ایمان وہ اللہ کا مال ہے۔ اور ہمیں جیسے اپنے مال کی فکر ہوتی ہے نا، ایسے اللہ بھی اپنے مال کی طرف نظر رحمت رکھتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں نا، تو اللہ آپ کی طرف نظر رحمت رکھتا ہے۔ کوشش کیجئے رب کا مخلص بندہ بننے۔ ابھی ایک دوست آئے تھے حضرت کے خطاب کے بعد عمرے میں، یہیں آس پاس کسی گاؤں کے ہیں، وہ فرما رہے تھے یہ کوئی مولانا کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت نماز فرض کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے نیت باندھی جائے، ہم کو یہی نہیں پتا ہے، ابھی تشریف لائے۔ پھر یہ ہمارے گھر سے کس کام کی، جو ہماری نوجوان کو یہی نہیں پتا چل پاتا ہے نماز کی رکعت کتنی ہے، نیت کیسے باندھی جائے، اور کس ڈھنگ سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم پڑھائے تھے مسلمان گوشت کھانے کے، کرتا پجامہ پہننے کے کا نام مسلمان ہے، مسجد کے لمبے لمبے مینار بنا لینے کا نام مسلمان ہے، ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے؟ جی نہیں، ہم سے بڑی بڑی ٹوپیاں دنیا میں لوگ لگاتے ہیں، ہمارے لوگ پریے پردھان منتری مودی جی بھی کبھی کبھی بڑی ٹوپی لگا لیتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت 2 میٹر کی داڑیاں لوگوں کی ہیں۔ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ مسلمان کہتے ہیں خدا رسول کے سامنے سرینڈر ہو جانے کو۔ کھانا وہی کھانا ہے جس کو کھانے کی پرمیشن اللہ رسول دیتے ہیں، تمہیں پینا وہی ہے جس کو پینے کی اجازت اللہ رسول دے، تمہیں پہننا وہی جس کے پہننے کی پرمیشن اللہ رسول دے، تمہیں چل کے ادھر ہی جانا ہے جس طرف جانے کی اجازت شریعت دیتی ہو۔ تمہاری خود کی کوئی چوائس نہ ہو، جو تمہاری چوائس ہے وہ اللہ کی چوائس میں گم ہو کے رہ جائے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں بیٹے ایسے گل ہے نماز سے گائے۔ رمضان شریف میں اللہ اکبر لگتا تھا زمین سے پودے اگ رہے ہیں نمازیوں، سیلاب آ گیا تھا نمازیوں کا مسجدوں میں، دھوم دھڑاکے کے ساتھ ٹوپی کرتا پجامہ خوشبو لگا کے لہراتے پھہراتے بیٹے مسجدوں کو ٹھوس کے بھر دیے تھے۔ ایک چاند نکلا تو مسجد بھر دیا، دوسرا چاند نکلا بھاگے۔ ابے بھگوڑو کان کھول کے سن لو، بارڈر پہ کسی بھی ملک کا فوجی اگر اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائے تو اس ملک کے اندر اسے رہنے کا ادھیکار نہیں ہوتا ہے۔ بھگوڑا وہ ملک اسے گھوشت کرتا فوجی کو جو بارڈر سے بھاگ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے گھر سے آپ بھاگے ہو، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جائے؟ او بھگوڑو، کیا تمہیں رب کی زمین پر رہنے کا حق ہے؟ کیا رب نے یہ نہیں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور انسانوں اور جناتوں کے گروہ، اگر تم سے ممکن ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، اللہ کے حدود حکومت سے باہر نکل جاؤ۔ او بھائی صاحب، پانی پانی پانی، ارے تقریر تو ہم کر رہے ہیں، گلا ہمارا سوچ رہا ہے، پانی کس کو ملا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نکل جاؤ اس زمین اور آسمان کے کنارے سے باہر، فانفذوا، نکلو ادھر سے، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی نکل کے جاؤ گے نا وہاں بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ تو اگر تمہیں اللہ کا قانون نہیں ماننا ہے تو تمہیں رب کی زمین پر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔
یہ نمک حرامی ہے، کان کھول کے سن لو۔ اللہ کی روزی 3 مرتبہ ٹھوس ٹھوس کے حالت اوپر تک کھانے والوں، صبح ناشتہ 3 روٹی چبا دبا کھاتے ہو، 2 بار میں ٹنکی اوور لوڈ کرتے ہو، شام کو بھی خوب دبا کھاتے ہو، کتنی بار اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ اس کے علاوہ پان، تمباکو، پوڑی، بیڑی، سگریٹ، سموسا، کچوری، پکوڑی، چائے، ٹنکی اللہ جانے کھاجا کے دیکھ کب بھرے گی؟ کھائے جا رہا اور اللہ کی بندگی کرنے کا جب وقت آ رہا، نماز پڑھنے کا، نماز اذان ہو رہی ہے، مؤذن چلایا جا رہا، کہاں ہے کہ کان میں انگلی ٹھوس کے بیٹھے ہوئے، کچھ دن تو ناپاک ہیں، کچھ دن کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کو یہاں آ جاتا، کچھ ایسے ہی آپ کو پڑھے ہوئے ہیں مگر نماز نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب تم نے یہ سمجھ رکھا ہے نماز کوئی بیکار سی چیز ہے؟ اپنے کردار و عمل سے ہم نے کیا بتایا، کیا ثابت کیا؟ وہ نماز جو مومنوں پہ فرض کی گئی ہے 5 وقتہ، اس نماز کو کیا جو پڑھنے والے لوگ پھالتو لوگ، نماز جناتوں کے لیے ہے، کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے۔ کس قدر بے حسی ہے ہم مسلمان، کس قدر بے حسی۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جب پرمیشن صرف 5 نمازیوں کی تھی کہ بھی 5 نمازی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی گول دائرہ بنایا ہوا تھا، اتنے دور پر کھڑے رہ رکھے کہیں کورونا پکڑ نہ لے۔ تو اب جا کے رات باش ہوا تھا فراٹا، حکومت نے کیا کہ کورونا جو ویکسین سب ستیہ تھا۔ اب جتنے لوگوں نے لگایا نا ویکسین، کوئی گر کے مر رہا ہے، کسی کا پھکا جم رہا ہے، کسی کو اٹیک آ رہا ہے، ایسے مر رہے ہیں بیٹے، الٹی مار رہے ہیں۔ تو وہ پیریڈ گزرا ہے نا کورونا کا۔ اللہ اکبر، 5 نمازی آتے تھے تو جو نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے نا، وہ آستین تک ہمارے مولانا تمہارے باپ کی مسجد ہے، تم ہی نماز پڑھو گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کورونا کا پیریڈ ختم ہوا، ان لوگوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جناب کے روکے زیبا کی زیارت تو ہو جائے، جو یہ ارشاد فرمانے آتے تھے ان کی زیارت نہیں ہو پاتی، وہ کہاں چلے گئے؟ جو نماز کے لیے جھگڑا کرنے آتے تھے وہ بیٹے جمعہ میں دکھائی نہیں پڑتے۔ دل دے پھپھولے جنت سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ایسے مرے بیچارے۔ شمس الدین گئے تھے اپنے ابا کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، گنگا رام کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی، یہ پلاسٹک میں لپٹی ہوئی آپ ہی لے جاؤ۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے کفن دفن کر کے اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ کر دیا۔ اور گنگا رام گئے تھے اپنے پتا جی کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، تو عبد الکریم کو سنبھلا دیا کہ لے جاؤ یہ تمہارے پتا جی ہیں۔ اس لیے کہ پیک کرنے والوں نے بھی یہ نہیں دیکھا کون ہے اس میں، اور لے جانے والے نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ پورا وجود پیک تھا، لپٹا ہوا اس میں پلاسٹک میں، دیکھ نہیں سکتا۔ دور اللہ اکبر۔ اب بھی کبھی کبھی جب ہمارے پولیس والوں کی وہ گاڑیاں کرتی آتی ہیں نا تو کورونا کا خبر آیا کرتا ہے۔ ابھی پولیس آئی ہے، لاٹھی مارنے لگے تھے، کیا ہاتھ صاف کیا تھا ہمارے پولیس بھائیوں نے بھی، خوب مارا۔ ان کو بھی موقع مل گیا کہ آپ قاعدے سے ہاتھ صفائی کریں۔ بمبئی سے لے کے کلکتہ تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بہت برائی کہی ہے لوگوں کی، دوڑا کے کیا کورونا کا زمانہ۔ لوگ کس قدر اپنے باپ اور ماں کے قریب نہیں جاتے تھے ڈر کے مارے۔ وہ تو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، حشر کے میدان میں نہ بیٹا باپ کا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹا ماں کا ہوگا،
کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، حشر کے میدان میں کنڈیشن یہ ہوگی، یا رب نفسی نفسی نفسی، ہر آدمی اس چکر میں رہے گا، اللہ مجھے بخش دے، دنیا چولے بھاڑ دے جائے، اللہ مجھے جنت دے دے، دنیا چولے بھاڑ دے۔ جس دن یہ حال ہوگا، یہ تو بڑا ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا ہے، باپ مر کنارے نکالا ہے بیچارے۔ اچھا، دو قسم کا کورونا آیا، پہلے جو آیا تھا وہ خطرناک تھا، وہ ہٹو ہٹو کنارے نکالنا، دوسرا والا آیا تو لوگ بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں مریض کے، بیچارے کتنے بغیر جنازے کی تشریف لے گئے۔ مولانا لوگوں کی قدر کرو، پر یہ نہیں رہے نا تو بغیر جنازے کے جاؤ گے، گئے کتنے بغیر کفن آئے تک، نہ کوئی کفن ہے، نہ کوئی کسی کو مٹی دے پایا، نہ کوئی نہلایا گیا مردے کو۔ ایک جنازہ ہم نے بھی دکھایا تھا ہمارے شہر مکانہ میں، جب ڈیڈ باڈی آئی تو لپٹی ہوئی اسی پلاسٹک میں، اور گاڑی میں بیٹھا اس کو لٹایا ہوا تھا، اگلی سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، سب لگے لائن میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے پڑھانے کے لیے آگے پہنچ گئے۔ ہم نے کہا محمد جی آپ نیچے ذرا آئیے گاڑی کے اوپر سے، انہوں نے کہا آپ کی بھی پڑھا دوں گا میں، اتنی زور سن کر کے بھاگا تھا، اس کا لگا پڑھا دیں گے۔ تو ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی اس کی، لیکن مٹی دینے کے لیے جیسی بھی آئی تھی اسی نے قبر کھودا، اسی نے ڈیڈ باڈی کو دور پر سوہا گئے، اسی نے مٹی ڈالی، ختم کہانی۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھے۔ کیا یہ حالات ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع دیتے ہیں؟ کیا ان حالات سے ہم نے کچھ سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا۔ ہمیں کہتے ہیں بھلکڑ ہے کہ پوچھو مت، پڑھتے لکھتے تو ہے ہی نہیں، ویسے مسلمان کہاں پڑھتا لکھتا، اسے فرصت کہاں پڑھنے لکھنے کے لیے؟ آج اس بابا کو سے کل اس بابا کو، پرسوں وہاں کو سے پرسوں وہاں کو والی ہے۔